نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت علماء اہل سنت زنداد میں بات کا دماغی قیدت موقعیت پیش کر رہے تھے اس پر دیکھ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت علامہ مولانا حامد رضا بن دعوت کا دماغی افروز ہے یہ شاعر پر انداز میں آپ دعوت دے رہا ہوں کہ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا اور خدا اہل سنت کو آباد رکھے خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا محمد کا میلاد ہوتا رہے گا امام فرماتے ہیں کہ حشر تک چالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم حشر تک چالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے علی گراتے جائیں گے خاک ہو جائیں وضو جل کر مگر ہم تو رضا خاک ہو جائیں وضو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے کہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے بڑے خاک ہو جائیں خاک جل جانے والے بستر والی پہلے سننا نبی روحانی علامہ مولانا حامد رضا بن دعوت اپنے روحانی کا مجزانی اقراب سے ہمارے قلوب الہان فرمائے نعرہ تکبیر اللہ اکبر ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے نعرہ تکبیر آوازوں کو بلند کرتے ہوئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَقَالَ اللَّهُ وَمَلَائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وعلى آله وصحبه وسلم محبت سے خوشی پڑھی کہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معظم الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرمان ہے آپ فرمایا کرتے ہیں ٹھنڈا پانی اتنا جلدی آگ کو نہیں بجھاتا ٹھنڈا پانی اتنا جلدی آگ کو نہیں بجھاتا جتنا جلدی درود پاک پڑھنے سے انسان کے گناہ مٹتے ہیں محبت سے دروشی پڑھ لیجیے اللہم صلی علی مولانا محمد صدق اللہ العظیم میں نہایت واجب احترام قائد احترام عالی مرتبت علماء کرام جنابان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بزرگوں بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مبارکباد پیش کرتا ہوں محترم ناصر بھائی اہل خانہ کو دوستوں کو آج اس خوبصورت رسل بلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے انعقاد پر اور شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے بھائی محترم حضرت علامہ مولانا محمد رسول قاضی صاحب کا جن کے حکم پر میں حاضر ہوا ہوں مختصر وقت میں طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں نے چند باتیں آپ کو گوش گزار کرنی ہیں گزارش ہے گفتگو سے قبل میں نے زیادہ وقت نہیں لینا مجھے بھی دوراجی جانا ہے چند لمحے موبائل اگر ہو سکے تو اپنی جیبوں میں رکھیں چھوڑ دیں موبائل 24 گھنٹے ہم اسی کے ساتھ وقت گزارتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے حال احوال اگر کر لی ہے خیریت پوچھنی ہے تو گفتگو چھوڑ دیں کوئی اہم بات چل رہی ہے جو حضور کے ذکر سے بڑھ کر ہے اپنی بات پھر آپ بات براہ کرم تھوڑی دیر کے لیے اتنی بڑی تعداد میں احباب تشریف فرما ہیں اور کم سے کم اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم حضور کے ذکر میں ہیں اس لیے اگر تھوڑی دیر کے لیے شور شرابہ یہ باتیں جو آج میرے کان پر پہنچ بچے بھی بیٹا خاموش ہو گئے
ابتدا میں بچے بیٹھے انتظامیہ ڈانٹے نہیں کسی کو بھی، لیکن پیار سے وہ جو قریب بیٹھے بزرگ محبت سے پیار سے کو چپ کرا دیں، چند لمحے توجہ کے ساتھ عطا فرما دیں۔ میں کوشش کروں گا گھنٹوں کی باتیں منٹوں میں آپ کے گوش گزار کر کے آپ سے اجازت لے لوں۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے یہ کائنات بنائی ہے، وہ رب العالمین ہے، اور اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ حبیب اگر تجھے نہ بناتا تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں خدا بھی ملا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے سے ملا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہماری خوش نصیبی کہ الحمدللہ ہمارے یہ لمحات ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں گزر رہے ہیں۔ صدیوں قبل محبوب علیہ السلام دنیا میں جلوہ گر ہوئے تھے، مگر آج کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ گلیاں سجی ہوئی ہیں، مساجد سجی ہوئی ہیں، گھر سجے ہوئے ہیں، کوئی ایک ایسی جگہ نہیں کہ جہاں میرے محبوب علیہ السلام کے نام کا جھنڈا نہ لہرا رہا ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہی گلی میں کئی گھر سجے ہوئے ہیں، ان سے جا کر پوچھے کہ آپ کے یہاں شادی کوئی تقریب ہے تو یقیناً جواب نہ میں آئے گا۔ ایک ہی وقت میں ایک ہی گلی میں سب کے ہاں شادی تو نہیں ہو سکتی، تو پھر سب نے گھر کیوں سجایا ہے؟ تو یقیناً ایک ہی جواب آئے گا کہ ہم اپنے گھر سجا کے بتا رہے ہیں کہ حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان میری اللہ۔ آواز اگر آپ تک پہنچ رہی ہے اور سینوں میں ٹھنڈ پہنچ رہی ہے اور آپ اس محفل میں موجود ہے تو ذرا محبت سے سبحان اللہ کہہ دیں۔ مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں لائن خطاب کر رہا ہوں، لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اس بات کا احساس ہونا چاہیے۔ اور پھر آج جو رات ہی جھومنے کی رات ہے، کوئی منہ بنا کے نہ بیٹھا ہوا ہو، آج حضور کا ذکر ہے تو یہاں مسکراتے ہوئے چہروں کے ساتھ بیٹھے۔ اگر کہ یہاں میرا تجربہ ہے جب کیمرہ لگا ہوا ہو، جو پوری محفل میں منہ بنا کے بیٹھا رہے نا، جیسی کیمرے والا کیمرہ گھمائے گا نا تو وہ بھی ہلنا شروع کر دیتا ہے۔ کیمرے والے کو دیکھ کے پڑھا تو پھر کیا پڑھا؟ او میرے دوستو، میرے بھائیو، ذرا غور فرمائیے، ذرا توجہ کیجیے اس بات پر۔ یہاں کیمرہ نہیں چل رہا، بعد میں ہم ریکارڈنگ سن پائیں گے نہیں سن پائیں گے، دیکھ سکیں گے نہیں دیکھ سکیں گے، پر میرا ایمان ہے جس کا جی چاہے بیٹھ کے مجھ سے بات کر لے کہ اس وقت ہمیں مدینے سے لائیو دیکھا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، جہاں آپ نے جوتے اتارے ہیں نا جب حضور کے ذکر میں تو عقل میں ہی رکھ دیا کرے، یہ عاشق بن کر بیٹھے۔ میرے امام فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائے گا۔ اس لیے چند لمحے یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے عنوان سامنے ہیں، میں نے حالات معاملات کو دیکھتے ہوئے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنی۔ میرے دوستو، سب جتنے بھی احباب تشریف فرما ہیں، یہ ذہن میں رکھے بات کہ ہم یہاں حضور کا ذکر بلند کرنے نہیں آئے، وہ تو ہیں ہی بلند، ہم تو حضور کا ذکر کر کے اپنے نصیب چمکانے کے لیے آئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب تیرے آنے والی ہر گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ محفل چند لمحوں کی ہے، کچھ لمحوں کے بعد محفل عروج کو پہنچے گی، دعا ہوگی، لنگر ہم سب اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، اور خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں اس کے بعد جو گھڑیاں آئیں گی نا حضور کا ذکر اور بھی بلند ہو جائے گا۔ حضور کا ذکر بلند نہیں، ہماری اوقات کیا ہے؟ میں ساری رات بیٹھا گفتگو کرتا رہوں، علامہ صاحب گفتگو کرتے رہے، فجر ہو جائے، بالآخر ہمیں یہی کہنا ہوگا کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ سارے سمندروں کو اگر سیاہی بنا دیا جائے اور سارے درختوں کو کاٹ کے قلم بنا دیا جائے اور سارے انسانوں اور جنوں کو حکم دیا جائے کہ وہ حضور کی عظمت اور شان لکھیں، یہ سب کچھ ختم ہو سکتا ہے، حضور کی عظمت اور شان کا ایک باب بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے وہ مرتبہ مقام میرے اور آپ کے سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ اس آیت کریمہ کو ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، بلکہ ہر دعا میں سنتے ہیں، ہر خطاب میں سنتے ہیں، اور آج شب جمعہ بھی ہے، شب میلاد بھی ہے، تو میں صرف اس کا سادہ سا ترجمہ کر رہا ہوں، دعا کرتا ہوں اللہ کرے کہ میری آواز میرے جوانوں تک پہنچ جائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے لاتعداد فرشتے ہمہ وقت مصطفیٰ علیہ السلام پر درود بھیج رہے ہیں اور بھیجتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ جو بول سکتے ہیں ذرا کی آواز سے سبحان اللہ۔ میں خاموشی کو بھی پسند کرتا ہوں، اب سارے خاموش ہو کے بیٹھیں گے میں تب بھی ذکر کر دوں گا، لیکن یار آج کی رات تو ہے ہی بولنے کی رات،
آج کی رات بھی ہمیں کہنا پڑے گا کہ آپ بولے سبحان اللہ. مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ نعت خواہ میرے بھائی نعت پڑھ کے شعر پڑھ کے پھر وہ آپ سے کہتے ہیں کہ بولو سبحان اللہ. بھی آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے, آپ کا کوئی واسطہ نہیں. نقیب محفل کوئی شعر پڑھ کے پھر آپ سے کہے کہ اب بولو سبحان اللہ, آپ کا کوئی تعلق نہیں. جب بہار چلتی ہے تو بندے حرکت کرتے ہیں, اور یقیناً حضور کا ذکر جب لطف دیتا ہے, ہو نہیں سکتا محبوب کا تذکرہ ہو سینوں میں ٹھنڈ نہ پڑے. تو جب ٹھنڈ پڑ رہی ہے اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے, محبت سے کہنا چاہیے سبحان اللہ. پتہ چلا سبحان اللہ. ہم میں سے کوئی کسی پہ احسان کر کے نہیں آیا ہوا, نہ کسی کو زبردستی لایا گیا. تو ہم آئے ہیں, اللہ نے موقع دیا ہے کہ اس کو کریمہ جانتے ہو. ذرا غور فرمائی, اللہ اور اس کے لا تعداد فرشتے. میں ایک جملہ کہہ کے ٹھہروں گا, آپ کی توجہ. سر ہم روز دیکھتے ہیں یار, مجمع ہم روز دیکھتے ہیں. اللہ کرے کہ دو چار دل والے مل جائیں, میں جن سے کچھ باتیں عرض کر کے پھر آپ سے اجازت لے لوں. میں ایک جملہ کہہ کے ٹھہروں گا. میں بھی تک اس شاخ کی تلاش میں ہوں جہاں تک میری بات پہنچ سکے کہ جس محبوب کی عظمتیں اور شانیں بیان کرنے اور سننے کے لیے ہم جمع ہیں, ہمارے محبوب وہ محبوب ہیں کہ جن پر کائنات کا مالک خود درود بھیج رہا ہے, سبحان اللہ. ان پر رب درود بھیج رہا ہے. ان کا ذکر کوئی شان بیان کر سکتا ہے؟ بولو نا. ان پر رب درود بھیج رہا ہے. وہ ہم جیسے, بولو تو صحیح, نہیں وہ ہم جیسے. نہیں. آج جیسے ربیع الاول شریف کا جہاں آتا ہے نا, کچھ لوگوں کو بیچارے کو کوئی عادت ہے. میں تو کہتا ہوں یار تو تھوڑے سوال ہی نئے لے آؤ, پرانے ہی سوال ہے کسی پہ, وہ اسی پہ چلتے رہیں گے. امید ہے کہ یہاں تو سارے حضور کے غلام بیٹھے, کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. سارے میلاد والے ہیں نا جی الحمدللہ. ہے جی, یہ جو نہیں اٹھا رہے باقی. اچھا چلو بس میں صرف پوچھنا چاہ رہا تھا, تو مسئلہ کوئی نہیں ہے. میں نے کہا کہیں اگر کوئی ہلکا سا مروڑ اٹھ بھی جائے, میں بھی ہلکی سی تکلیف ہو کہیں, تو فقیر حاضر ہے. ہاں جی, محفل کے بعد آپ علامہ صاحب سے نمبر لے لیں, فقیر کو بلا لیں, فقیر حاضر ہو جائے گا. علامہ صاحب خود یہاں بیٹھے ہوئے, الحمدللہ جتنی آپ کو دلائل چاہیے ہوں گے نا, اللہ کے فضل سے میں علماء کی جوتیاں سیدھی کرنے والے ایک طالب علم ہوں. میں آپ کا پیٹ بھر دوں گا, اس لیے کہ ہمارا مسلک یتیم نہیں ہے. ہماری پشت پہ سیدی اعلیٰ حضرت بھی ہیں, اور تاجدار گولڑا حضور قبلہ پیر سیدنا میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. سبحان اللہ. ہاں کہیں اگر ہلکا سا مرور اٹھے, میں نے اس لیے عرض کر دیا, بس سمجھانے کے لیے عرض کروں ذرا سادہ انداز میں, تاکہ میرے جوانوں کو میری بات سمجھ میں آ جائے. یہ بات سادہ سی ہے. میں جس کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے, مٹھائیاں کون بانٹتا ہے؟ گھر والے یا پڑوسی؟ گھر والے. یہ پیچھے والے جو نہیں بول رہے, آپ کیا پڑوسی بانٹتے؟ بولو تو صحیح نا یار, مسکرا کے. جس کے گھر میں مٹھائی, ہاں بچہ پیدا, مٹھائیاں کون بانٹتا ہے؟ خوشیاں کون مناتا ہے؟ گھر والے. اتنی سی بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جس کے گھر میں بیٹا پیدا ہو, مٹھائیاں بھی وہی بانٹتا ہے, خوشیاں بھی وہی مناتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. فرمایا سب پر نہیں, ہم نے مومنوں پر احسان کیا ہے. تو میں کہا کرتا ہوں جن کے نبی آئے ہیں وہ خوشیاں منا رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نہیں کرنا, کسی سے بھی مناظرہ نہیں کرنا. مجھے نا میلاد شریف کہاں لکھا ہے, تو کہہ دینا کہ الحمدللہ ہمارے نصیبوں میں میلاد لکھا ہوا. سبحان اللہ. جھگڑا کوئی نہیں کرنا. یہ کوئی سوال ہے کہ صحابہ نے ایسے کیا؟ اور اللہ کے بندو, صحابہ کرام نے تو انگاروں پہ لیٹ کے کی حضور کی نعتیں پڑھی ہیں. سبحان اللہ. ہم پڑھ سکتے ہیں؟ ہم تو اعلیٰ قسم کی قبیلوں میں بیٹھ کر بھی, پھول پہن کر بھی, حضور کا نام لے کر, ہمیں تو سبحان اللہ کہنے سے بھی پہلے سوچنا پڑتا ہے کہ ان کی آواز میں کہنا ہے کہ نہیں کہنا. بات صحابہ کی کرنی ہے کہ صحابہ کرام نے, حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی پیٹھ مبارک سے کپڑا ہٹا تو اس پر زخم کا نشان تھا. حضرت سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا, خباب کیا ہوا؟ حضرت خباب کی آنکھوں میں آنسو آ گیا. او نوجوانوں ذرا دل کے کان میری طرف رکھیے, کیا ہوا؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا عمر یہ اس دور کی بات ہے جب تم ننگی تلواریں لے کر گھومتے تھے, معاذ اللہ محبوب علیہ السلام کا سر مبارک تن سے جدا کرنے کی تلاش کرتے پھرتے تھے. یہ اس دور کی بات ہے. مجھے کفار نے انگاروں پہ لٹا دیا تھا اور کہتے تھے خباب تو مصطفیٰ کا دامن چھوڑ دو, ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. تو مصطفیٰ کا دامن چھوڑ دو, ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. اور میں ایک ہی بات کہتا رہا, خباب مر تو سکتا ہے, مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑ سکتا. عمر انہوں نے مجھے انگاروں پہ لٹا دیا, جسم پگھلتا رہا, چربی پگھلتی رہی, خون بہتا رہا, یہاں تک کہ انگارے بجھ گئے, میں بے ہوش ہو گیا. لیکن عمر اللہ کا شکر ہے جب مجھے ہوش آیا میرے لبوں پہ نام میرے مصطفیٰ کا ہی تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ صحابہ کا انداز ہے.
حضرت سیدنا بلال تپتی ریت پر حضور کی نعت پڑھ رہے ہیں، حضرت حبیب بن زید کے جسم کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں لیکن لبوں پہ مصطفیٰ کا نام جاری ہے۔ یہ صحابہ کا طریقہ ہے، بات کرنا بہت آسان ہے، جی صحابہ نے ایسے کیا، اور آج جسے منہ دھونا بھی نہیں آئے گا وہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے یہ بخاری شریف سے دکھائیے گا۔ یہ جتنے گوگل بابا کے عقیدت مند بیٹھے ہیں نا، یہ خدا کے لیے، وہ فیس بک کے مجاہدوں اور میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ جو ہر مولوی کو سنتے ہیں کہ ہم کو فرق نہیں پڑتا، میں جھگڑا نہیں کر رہا، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کیونکہ آدھے منٹ پہ نیا مولوی ہے، آپ سنیے، لیکن میں جو جملہ عرض کر رہا ہوں اگر آپ تک پہنچے اور سمجھ آ جائے تو مجھے جواب دیجیے گا۔ میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ خدا را مولویوں کو آئیڈیل مت بنائیں، اگر آئیڈیل بنانا ہے تو سیدنا صدیق اکبر کو اپنا آئیڈیل بناؤ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو اپنا آئیڈیل بناؤ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنا آئیڈیل بناؤ، مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اپنا آئیڈیل بناؤ، ان صحابہ کرام، پھر دیکھو جو لوگ جو علماء ان صحابہ کے نقشے قدم پہ چل رہے ہیں ان کا دامن تھام لوگ کے ساتھ چلنا شروع کر دو۔ آج آپ کے لیے جو ہر آدھے منٹ بعد اپنا ایمان مضبوط کرو، مختصر سی زندگی ہے۔ مجھے میرے ایک نمازی نے آ کر کہا یہ جو پہلا جمعہ گزرا ہے نا، میں سائیڈ ایریا میں جمعہ پڑھاتا ہوں، تو کہنے لگا حضرت وہ آج جو پہلا جمعہ تھا جہاں ہم نماز پڑھتے وہاں امام صاحب نے آج وضو کے مسائل بیان کیے۔ میں نے کہا جی مین جمعہ 12ویں شریف 12 ربیع الاول کا ہے تو یقیناً نماز کے مسائل ہوں گے، اہم ہے، ضروری بھی ہے، اس وقت ضرورت ہے امت کو نماز کے مسائل بتائے جائیں، کتنے بڑے جلسے میں آ کر بھی نماز کے مسائل نہ بتائے جائیں۔ یہ ہاتھ جوڑے ہوئے میں نے کہا بھائی صاحب نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہی صرف دین نہیں ہے، حضور کے حسن کے قصیدے پڑھنا بھی دین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نماز روزہ کی بات کرنی ہے، نماز میں پھر کہہ رہا ہوں، پہلے جملہ کہہ کے پھر اگلی بات کروں گا۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ محفل میں کہ ہمیں ملا کچھ نہیں، تو میں اپنوں سے کہہ رہا ہوں، اصلاح کے لیے کہہ رہا ہوں، میں کہا کرتا ہوں جب عشاء پڑھ کے نہیں جانی، فجر پڑھنے کا ارادہ ہے کوئی نہیں تو محفل سے کیا ملے گا؟ خالی بریانی؟ یہ غلط کہہ دیا یہ ہمارے یہاں تبصرے ہوتے ہیں محفل کے بعد، محفل کیسی؟ بریانی بہت اچھی، پوچھیں گے ان سے آسر بھائی سے کہاں سے بنوائی تھی، مزہ آ گیا بھائی، بریانی بہت اچھی۔ وہ خدا کے لیے وہ لنگر تمہارے حصے میں ہے ہی، لیکن جس لنگر کے لیے اتنی بڑی محفل سجتی ہے، اتنا بڑا اہتمام ہوتا ہے، انتظام ہوتا ہے، محنت کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، یہ لنگر بھی تو اپنے ساتھ گھروں میں لے جایا کرو نا۔ یہ پوری محفل اگر ہم اپنی دیکھ لیں، یہ جتنے بھی بیٹھے، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے شاید میری کچھ باتیں کڑوی آپ کو اچھی نہیں بھی لگیں گی، کیونکہ ہمارا مزاج بن گیا، ہم اس خطیب کو پسند کرتے ہیں جو جنت کے ٹکٹ بانٹتا جائے، 2-4 چھوڑ کے باقی سب کو جنت کے ٹکٹ دے جائے، ہم خوش رہتے ہیں، اوہ مزہ آ گیا۔ پر میرا مزاج ایسا نہیں ہے، میں سمجھانے کے لیے اس سے بات کر رہا ہوں، اگر ہم اپنی اس محفل پہ نظر دوڑا لیں نا، اکثر کے سر ننگے ہیں۔ اور آج رات کون سی ہے؟ میلاد النبی۔ اکثر کے سر ننگے ہیں۔ اچھا میرا ایک سوال ہے، تو آپ اس مزاج پہ آنا چاہتے ہیں، میں اس مزاج میں آ جاتا ہوں، ایسی بات کر لیتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے اپنے پاس مال وہ ہوتا ہے، جیسا آپ خریدیں گے ویسا کپڑا دکھائیں گے، جو آپ کی طبیعت ہم ویسے کریں گے۔ آپ ذرا غور فرمائیں، میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اپنے اب میں نہیں سمجھاؤں گا، کون سمجھائے گا؟ باہر سے بندے آئیں گے، مجھے بتائیے، ایمان سے بتائیے گا جتنے جوان بیٹھے ہیں، اگر آج کہیں شادی میں آپ کو جانا ہوتا، میں سے پوچھ رہا ہوں، آپ انہیں کپڑوں میں جاتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں، آپ ایمان سے جواب دیجیے گا، بول نہیں سکتے تو سر ہی لا دو۔ ہاتھ جوڑے میں یارو ادب پیدا کرو، محافل میلاد سے ادب اٹھتا، یہی وہ محافل ہیں علامہ صاحب، یہی محافل ہیں جہاں محافل میں بیٹھ کر کئی بزرگوں کو حضور کا دیدار نصیب ہوا۔ یہ محافل ہیں جب لوگ محفل میں آتے تھے روتے جاتے تھے، کئی دن گزر جاتے تھے مدینے کی یاد میں روتے اور تڑپتے ہوئے۔ یہ محافل ہے، یہاں سے یہ لنگر لے کے جانا تھا، اور آج ہم صرف انتظار میں ہوتے ہیں، کچھ نہیں، جیسے آئے گٹکے بھی کھا رہے ہیں، موبائل بھی چل رہے ہیں، واٹس ایپ بھی، فیس بک بھی، ٹک ٹاک بھی چل رہا ہے، حضور کا ذکر بھی ہو رہا ہے۔ خدا کے لیے میں عرض کروں گا، آپ رات 3 بجے تک بیٹھیں، آپ پر لازم نہیں ہے، آپ چند گھڑیاں آئیں، 10 منٹ بیٹھے میں چلے جائیں، کوئی لازم نہیں کہ آپ سارے ثنا خانوں کو سن کر جائیں گے، نہیں آپ پر لازم، آپ ایک نعت خان سنیں لیکن پتہ چلے کہ حضور کا غلام بیٹھا ہے۔ یہ کیسی بات نہیں یار، یہاں آپ یہ معذرت کے ساتھ سمجھانے کے لیے میں نے دیکھا تو میں مجبور ہو گیا اس کا نہیں، ادب بھی اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ اور ہمارے یہاں کل ابھی جلوس ہوگا، دیکھیے گا، آپ کا پتہ نہیں کیا مزاج ہے، ہمارے یہاں بھی لنگر سے ہی بانٹا جائے گا، تھیلیاں بنے گی اور وہ تو پھینکیں گے۔ کس کا لنگر بانٹ رہے ہیں آپ؟ یہ کون سا طریقہ ہے لنگر؟ ہم نے تو بزرگوں سے نہیں سنا۔ بس تجھے اتنا ہی شوق ہے
تو چند لوگوں کو بٹھا کے عزت سے بٹھا کے کھلاؤ نا معبود کا لنگر۔ ہم نے تو بزرگوں سے سنا ہے پہلے کی مائیں، پتہ نہیں آج ماؤں کو بھی کیا ہو گیا، پہلے کی مائیں تو جب بچوں کو کھانا بانٹنے کے لیے بھیجتی تھی تو پہلے پوچھتی تھی بیٹا تیرا وضو ہے؟ اماں میں تو خالی بانٹنے جا رہا ہوں، میں تو خالی بانٹنے جا رہا ہوں، تو مائیں پوچھتی تھی بیٹا یہ کوئی عام لنگر نہیں، یہ پاکوں کا لنگر ہے، پہلے وضو کر کے آ پھر جا کے برتنوں کو ہاتھ لگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو پھر ہمیں کیا مل رہا ہے محافل سے؟ جب ادب ہی نہیں ہوگا خدا کے لیے آیا کریں نماز پڑھیں، خوبصورت جو گھر میں لباس ہو پہن کے، نیا لباس جو گھر میں اچھا لباس پہن کر خوشبو لگا کر آئے، چند لمحے بیٹھیں اور ارادہ کر کے اٹھیں کہ فجر پڑھنی ہے۔ پھر میرا جملہ اگر کوئی سمجھ پائے اسٹیج والوں سے بھی اور آپ سب گزارش کر رہا ہوں، سارے نہیں سمجھ جائیں تو مجھے جواب دیجیے گا، میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ اس انداز میں اگر آپ محفل سجا لیں پھر میرا ایمان ہے ان محافل کی برکتیں صرف گھروں تک نہیں جاتی، نسلوں تک جاتی ہیں، نسلوں تک۔ سبحان اللہ۔ سجاؤ تو صحیح نا ایسے میں، آج دکھاوا آ گیا معذرت کے ساتھ، مقابلہ ہے ہمارا کہ فلاں صاحب ہم نے بلایا، ہم تو روز محفلوں میں جاتے ہیں۔ میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ہم نے فلاں کو بھی بلایا، فلاں کو بھی بلایا، فلاں کو بھی بلایا۔ حضرت کل بھی ہم ایک لیاری میں محفل میں تھے، انہوں نے بھی پورا تعارف دی، ہاں حضرت وہ بھی آ چکے، وہ بھی 55 سال سے محفل ہو رہی ہے۔ تو میں نے ایک سوال کیا تھا وہاں کا کل اور آج پھر کر رہا ہوں یہاں پر، مجھے نہیں پتا آپ کتنے سال سے زدار ہیں، لیکن کئی خوش نصیب ایسے ہوں گے جو سالوں سے آ رہے ہیں۔ ہاتھ جوڑ کے ادب سے میرا سوال ہے، ادب سے ایسے ہاتھ جوڑے ہوئے، 10 سال سے جی ہم محفل میں آ رہے ہیں، 10 سال سے محفلیں کرا رہے ہیں، 20 دے کے ہم نے لنگر بانٹے میں، اس دفعہ ہم نے اتنا لنگر کیا تھا، اتنے سوٹ بانٹے، اتنی جائے نماز بیٹھ کے، اللہ قبول فرمائے۔ لیکن پوچھنا چاہتا ہوں کہ 10 سالوں میں نماز پڑھنا شروع کر دیے، قرآن پڑھنا آ گیا ہے، مسائل سیکھ لیا، ضرورت کے مسائل، علماء سے تعلق جوڑ لیا ہے، حضور کی نعت شریف سنتے ہوئے آج آنکھیں نم ہوتی ہیں، جب حضور کی نعت شریف پڑھی جاتی ہے تو مدینے کی یاد میں رونے کو جی چاہتا ہے۔ یہ نہیں تو پھر آپ کہاں کرے ہو؟ پھر آپ 10 سال کریں یا 50 سال؟ یہ ہاتھ جوڑے ہوئے میں نے سمجھانے کے لیے عرض کروں، خدا رہا ہو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آپ میرے اپنے اس لیے عرض کر رہا ہوں، مجھے پتہ میری باتیں پسند نہیں آ رہی ہوں، یہ بات آپ کو اچھی نہیں لگیں گی، لیکن جو حقائق ہیں وہ عرض کر رہا ہوں، بات غلط تو نہیں کر دی میں نے؟ لیکن تو گونگے وہ نہ بولیں جن اللہ نے توفیق دی، وہ تو کم سے کم جواب دے دو کہ صحیح کہہ دیا میں نے۔ اتنے خواب کو بیٹھے ہو تو ان کا ملا دے یارو، میں نے اپنا سمجھ کر اتنی ادب سے آپ سے درخواست کی، ہاں درخواست کی ہے صرف سمجھانے کے لیے۔ آئندہ ہم کوشش کریں گے، میلاد شریف ہے ادب سے، میلاد شریف کا مقصد ہے یہاں آئیں عشق لے کر جائیں، تڑپ ہو، حضور کا ادب پیدا ہو، ہم اپنی نسل کو، یہ آنے والے بچوں کو کیا بتائیں؟ ایک بات سنیے، والدین کے پیغام ہے، اور میرے دوستوں میرے بھائی، انہیں ضرورت نہیں ہے کہ آپ سمجھیں احسان کر کے بیٹھے ہوئے ہوں، میں تو اس لیے میں بولا نہیں تھا، میں وہیں واپس آ گیا ہوں، اللہ اور اس کے لاتعداد فرشتے درود بھیج رہے ہیں، انہیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے، جن پہ رب درود بھیج رہے ہیں انہیں کسی کی ضرورت۔ یہ آج لوگ منہ ٹیڑھا کر کے کہتے ہیں وہ ہم جیسے ہو، اللہ کے بندے، جھگڑا نہیں ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں جو بول سکے تو مجھے جواب دیجیے گا۔ میں نے کہا نہیں، انگلی نہیں، خالی جو ناخن کی جھلک دکھائیں تو چاند قدموں میں آ جائے، وہ ہم جیسے ہیں؟ انگلی کا اشارہ کریں تو ڈوبا ہوا سورج لوٹ آئے، وہ ہم جیسے؟ پیغام بھیجے تو درخت چل کر آئے، وہ ہم جیسے؟ توجہ کر دیں تو کنکر بھی کلمہ پڑھنے لگ جائیں، وہ ہم جیسے؟ او میرے دوستوں، بحث نہ کیا کریں، مناظرے نہیں کرنے، ہر بندہ جو مناظر اسلام بنا ہوا ہے نا، بحث دلیلیں بڑھائیں کر بحث نہ کیا، مسئلے علماء کے پاس ہے نا، آپ کا کام نہیں ہے، آپ کا کام، ہاں اگر وہ بات کرے بھی آپ سے تو بولو حضرت پھر ہم کیا کریں، رات کو لوگ 2 بجے فون کرتے ہیں، 3 بجے حضرت فلاں نے سوال کے جلدی سے جواب بھیجیں، جیسے ہم نے تیار رکھے ہوتے ہیں، بس آپ کو ارسال کرنے ہوتے بندہ بھیج دیتے۔ میں نے کہا جی بحث نہیں کرنی، اگر کوئی ہمت کر سکے تو صرف اگر کوئی بات ہو نا اتنا کہہ دیجیے، اگر کوئی بات کرے بھی صحیح نا، بولا بار ہمیں اتنا پتا ہے جیسے میرے سرکار ہیں ویسا میں ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی سارے نہیں بولے جنہیں اللہ نے توفیق دی ہے، ذرا محبت میں بیٹھے میں نا ہمیں توجہ مل رہی، ہاں جو حساب کتاب کرنے آئے ہیں یا ادھر ادھر دیکھنے کے لیے آئے ہیں یا ویسے انہوں نے کہا کہ شکر میلہ لگا ہے، وہ نہ بولیں، جو حضور کے میلاد میں اب آ گئے ہیں اتنی دیر سے میں ادب ہی سکھا رہا ہوں، تو ذرا اونچی آواز سے بولو سبحان اللہ، پتہ بھی نہیں، اتنا بڑا مجمع اور آواز نہ ہے تو دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے ہمیں، کیونکہ یہ جو ڈرائیور کی سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے نا بندہ، وہ سامنے والوں کے چہرے تک رہا ہوتا ہے، تو ہمیں دکھ ہو رہا ہوتا ہے اندر سے،
حضور کا ذکر ہو رہا ہے یار، ہم کس سے بات کر رہے ہیں؟ ہم اسلام کی دعوت دینے آئے ہیں یہاں، حضور کا ذکر ہو رہا ہے یار. اور یہاں عاشق جو ہے وہ حضور کا تذکرہ سن کر بھی بول نہ سکے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شخص نے مجنوں کو دیکھا، وہ ریت پہ لا 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 لکھ رہا تھا. کیا لکھ رہا تھا؟ اب دیکھیں بغیر کیا آواز نکلی. اپنے مطلب کی بات ہو تو کیسے آواز آئی؟ میں نے دوسری دفعہ نہیں کہا، پہلی دفعہ میں آواز. کیا لکھ رہا تھا؟ جب بول دو. لیلا لیلا لکھ رہا تھا. ان سے پوچھا میں تم لیلا لیلا کیوں لکھ رہا ہے؟ مجنوں نے کہا میں اپنے محبوب کا نام لکھ کر اپنے دکھی دل کو قرار دے رہا ہوں. تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سمجھاتے ہوئے مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لیلا کا نام مجنوں کو سکون دیتا ہے تو کیا محبوب کا نام امتیوں کو سکون نہیں دیتا؟ سبحان اللہ. آپ کے لیے بار بار کہنا پڑے گا. بات سمجھ آ گئی میرے دوست؟ اللہ اور اس کے لا تعداد فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ ہم وقت ہم کتنا بھیجتے ہیں؟ لا تعداد فرشتے کتنے؟ کتنے ہوں گے؟ 15-20 ہزار ہوں گے؟ 5-6 لاکھ؟ کتنے؟ جی اگر آپ نے میرا جملہ پہلے ہی ترجمہ غور سے سن لیا ہوتا، میں نے کچھ 10 دفعہ دہرا دیا، بار بار کہا کہ لا تعداد. تو ایک چیز سیکھ جاؤ آج. میں نے کیسے؟ میں نے کہا 70,000 صبح آتے حضور کی بارگاہ میں، وہ چلے جاتے شام کو 70,000 اور آتے درود پاک کی غزلیں پیش کرنے کو صبح چلے جاتے. ڈیلی 1,40,000 فرشتے آتے ہیں. او عقل مندو جن کو اپنی عقلوں پہ بڑا گھمنڈ ہے، 1,40,000 ڈیلی آتے. ڈیلی جانے کب سے یہ سلسلہ ہے اور جانے کب تک یہ سلسلہ ہے. اگر ہم ظاہری صدیوں کا بھی حساب کر لینا آپ کے سافٹ ویئر جواب دے جائیں گے. اب تک اربوں کی تعداد میں فرشتے حضور کی بارگاہ میں آ چکے ہیں. پر کمال یہ ہے جو ایک بار آ گیا پھر اس کی باری نہیں آئی. ہم کتنے خوش نصیب ہیں جب جی چاہتا ہے حضور کے ذکر کی محفل میں جاتے ہیں. سبحان اللہ. بولنا پڑے کہ آپ بولو سبحان اللہ. دوستوں میرے بھائیو کوشش کریں آج میلاد شریف کی محفل کوشش کریں. ہر مسئلے کا حل درود میں ہے. کئی دوست بیٹھے ہیں جمعرات، میں بھی جمعرات سے اپنے اجتماع سے بھی آ رہا ہوں. الحمدللہ یہاں 17 سال سے فقیر کے یہاں درود پاک کا اجتماع ہوتا ہے. آپ کے قریب 5 دعا چوک میں، دعا چوک سندھی ہوٹل کے پاس میں مخدومیہ مسجد ہے، دعا چوک پر وہاں جمعرات میں اجتماع ہوتا. تیزی سے نعمت ریاض کروں کر حضور کی برتھ ڈے ہے نا، تمہارے بچے کی سالگرہ تو مہینہ پہلے سے تیاری ہوتی ہے. حال کہاں بک کرانا ہے، کھانا کا رکھیں گے، میٹھے میں کیا ہوگا، منرل واٹر. مما کی فرمائش ہے کہ کولڈ ڈرنک بھی ہونی چاہیے. اس دفعہ بھی خاندان کے لوگوں نے باتیں کی، غلط کہتی. اور سالگرہ میں جو بغیر گفٹ کے یا بغیر لفافے کے آ جائے پورا سال ہم اسے کوستے ہیں کہ نہیں کوستے؟ بولو اپنی باتیں تو بتاؤ نا یار. میں گمار کی کر رہا ہوں، آپ کی کر رہا ہوں. آپ اس مزاج میں تو میں اس مزاج میں ڈل گیا. کرتے ہیں نا کہ وہ آئے تھے کھا کے چلے گئے. 4 لوگ آئے تھے کھا کے چلے گئے لیکن دے کے کچھ نہیں گئے. تمہارے بیٹے کی سالگرہ کا مہینے سے پہلے تیاری. آج تو سید آمنہ کے لال کی برتھ ڈے ہے یار. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہمیں تو بیٹھے ہوئے ان کا ذکر سن کے بولا تک نہیں جا رہا. اور اللہ کے بندو ہونا تو یہ چاہیے تھا. ہمارے گھر میں سفید چادریں بچھ جاتی، چیاں رکھ دیے جاتے، چاند نظر آ جاتا. ہم اپنے بچوں کے ساتھ اب بھی کر سکتے. ابھی دیر نہیں ہوئی، میلاد مبارک ہوئی ہے. ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی 8 کو 9 کو. میں نے کہا تم 9 کو کر لو یار، جھگڑا کس بات کا. ہم 8 9 12 کی بات ہی نہیں کر رہے. ہمارے یہاں تو روز میلاد شریف ہوتا ہے. سبحان اللہ. تم جس دن چاہو راضی ہو جاؤ. میلاد میں کہو میلاد کے مہینے میں تمہیں ربیع الثانی لگتا ہے، ربیع الثانی میں آ جاؤ. محرم میں کس نے کہا؟ تم محرم کر لو. ہم جب تم ڈیٹ دے دو ہم تمہارے ساتھ جوش نکالنے کو دے. کرو تو صحیح نا یار. سبحان اللہ. ساری زندگی بس صرف اعتراض ہی کرتے رہو گے. ان کے ایک بڑے مولوی صاحب بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے ٹی وی پر، جیو نیوز پہ میں نے دیکھا، یعنی کہ ہم نے طے کیا ہے پورا مہینہ سیرت النبی کے جلسے پورے پاکستان میں ہوں گے. میں نے کہا مجھے سیرت کی کوئی چھوٹی یا بڑی کتاب دکھا لو جس میں سیرت کا تذکرہ ہو پر پہلے سورت کا تذکرہ. سبحان اللہ. میلاد کی سیرت کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھو، پہلے میلاد کا تذکرہ ہوگا پھر ان کی سیرت کا تذکرہ. تو میں نے کہا ساری زندگی سیرت کے تذکرے کرتے رہتے ہو، کبھی سورت کی بات بھی کر دیا کرو، کبھی حضور کے حسن کے قصیدے بھی پڑھا کرو. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جا کے ہم نے قبر میں پہچانا. میرے دوستوں میرے بھائیوں کوشش کرو بھی وقت نہیں گزرا. میں نہیں کہہ رہا آپ کی ساؤنڈ سسٹم لگوائیں گے، آپ اتنے ثنا خان بلائیں تو علماء بلائیں تو یہ سارا انتظام کریں تو دیگیں پکوائیں اور اتنے سارے لوگوں کو جمع کریں تو ہی میلاد ہوگا. ہاں جی ٹی وی میں آئے گا تو میلاد قبول ہو جائے گا، کمنٹ زیادہ ملے گا تو قبول ہو جائے گا، فیس بک پہ لگا تو قبول ہوگا. نہیں، کچھ بھی نہیں. آپ کے گھر میں کھانا پکتا ہے؟ جی. پیچھے والے سکارا کرا لیں کسی جی
جلدی جلدی چلے، ٹائم چند منٹ ہے، میں آپ سے اجازت لے رہا ہوں، پکتا ہے نا؟ جی جی میں کہہ رہا ہوں اپنی بات ہے، کتاب میں نہیں لکھی، میرا ایمان ہے۔ میں نے کہا جس دن تیرے گھر میں دال بنے نا دال، اپنے ہی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے چند لمحے میرے مصطفیٰ پہ درود پڑھ لینا، سرکار تمہارا یہ میلاد بھی قبول فرما دیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کرو تو صحیح۔ نیت کرو، یہاں بیٹھا ہوا ہر سب اپنے گھر میں حضور کی ذکر کی محفل سجاؤ، ہر شخص یہاں بیٹھا ہوا نیت کرو، اس کی جو حیثیت ہے انہیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے۔ الحمدللہ ہم نے بھی تیاری کی، ہمارے محترم علامہ توصیف صاحب، باقی انجمن اور بلد کے سارے دوست اور ثنا خان ذرا غور فرمائیں، اللہ کے حضور کو ہم نے پورا سال، ہمارے یہاں درود پاک کے ٹوکن سسٹم ہے، پورا ریکارڈ ہے، ان کو پتہ ہے، سندھ میں پنجاب میں الحمدللہ اللہ کے فضل سے درود پاک کے حلقے ہوتے ہیں۔ آپ کو شاید جان کر خوشی ہوگی، ایک دفعہ درود شریف پڑھا جائے تو 10 رحمتیں ہیں، اگر حساب لگا سکے تو مجھے جواب دیجیے گا۔ آج ابھی جو محفل میں جمعرات کی اجتماع سے آ رہا ہوں، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے فضل سے حضور کی خاص نظر عنایت سے 1 ارب 24 کروڑ 13 لاکھ کا وہ پیش درود پاک مطلوب حضور کی بارگاہ میں پیش کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ پورا سال الحمدللہ رب العالمین، کوئی 20,000 پڑھ رہا، کوئی 60,000، کوئی 1.25 لاکھ، کوئی 10 لاکھ، کوئی 5 لاکھ، پوری آج اپنے گھروں میں جا کے چادریں بچھا لو، روز نہیں تو جمعے کے دن بیٹھ جایا کرو، پیر کے دن بیٹھ جایا کرو، اپنے بچوں کے ساتھ تھوڑی دیر حضور پہ درود پڑھا کرو، تھوڑی دیر حضور کا تذکرہ کرو، بس یہ میرا شریف ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ اور آئندہ جب محفل میں جائیں گے تو باوضو جائیں گے، باادب ہونے جائیں گے، سر ننگے نہیں ہونے جائیں گے، چل ایسے نہیں جائیں گے گٹکا بھی کھا رہے ہو اور محفل میں بیٹھے، یہ تو نہ ہوگا نا یار۔ کن کا نام لینے جا رہا ہوں؟ جب یہ کی کیفیت اپنے اوپر تعریف کریں گے تو مہربانی کے دروازے کھلیں گے نا دوستوں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے تو جس نے جیسے ہی آ کے مانگا نا حضور نے تو اس کی ویسی بات مانی۔ توجہ ذرا 2-3 واقعات کی طرف اشارہ دے رہا ہوں۔ ایک شخص آیا، کہ محمد صاحب تک مدی دین میں رحمت دیکھ رہے ہیں، ایک شخص آیا نا، گو لے کر آیا، گو ایک جانور ہے، سمجھتے گو؟ ذرا توجہ رکھنا جوانوں، اس نے گو ایسے حضور کے آگے پھینک، کہا اگر یہ آپ کے بارے میں گواہی دے دے گو تو میں ایمان لے آؤں گا۔ ایسے بے شمار واقعات، ان میں سے ایک دکان سے آپ کے سامنے تاکہ شاید آپ کو یہ باتیں بھی سمجھ آ جائیں۔ گو، حضور علیہ السلام نے اس گو کو بلایا، یعنی اسے آواز دی۔ میں دھیمے دھیمے کہوں گا، دیکھتا ہوں شاید میری آواز اب اتنی ساری گفتگو اگر کوئی گرد صاف ہو گئی اور آواز پہنچے تو آپ کو مجھے کہنا نہ پڑے۔ حضور نے جیسے آواز دی نا گو کو، گو جواب میں اس نے پتہ کیا عرض کیا؟ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ شکر ہے شکر ہے شکر ہے۔ آپ جاتے جاتے ہمارے سنیوں کا مزاج ہے، جیسے صلاۃ والسلام کا ٹائم آتا ہے ہم جاتے ہیں، الحمدللہ میرا تجربہ روز کا کام ہے، پتہ ہے اللہ کرے کہ چلو شکر ہے ابھی آپ جہاں کے بڑی بات ہے۔ اگلے جملے ذرا اور قیمتی ہیں، میں نے کہا آپ ہاتھ اٹھائیں، آپ سیکھیں جلائیں، میرا مقصد ہے میں یہ چاہتا ہوں یار آج رات ایسی ہے کہ میلاد مصطفیٰ کی محفل میں بیٹھے محبت کا اظہار ہو۔ ہاں اگلی بات سن کر اگر ہاتھ اٹھنے بھی لگے تو شرمائیے گا مت، اٹھا سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے، لیکن جملہ پہ غور کرو۔ حضور پوچھ رہے گو سے، مجھے جانتی ہے اس نے جو 2 جملے کہے، میں کتاب کا ذمہ دار ہوں، دکھانے کے لیے ذمہ دار ہوں، جملوں پہ غور کر کے جواب دیجیے گا۔ کون کیا کہتی ہے؟ اس نے کہا میں جانتی ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی اور نے نہیں جانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ جانور ہے، یہ کون ہے؟ جانور۔ لیکن محبت کا انداز دیکھا ہے، یہ جانور ہے۔ ہم جانور سے جتنی بھی محبت نہ کر سکے اپنے آپ کا سیا جاگ رہے سبحان اللہ جاگ رہے سبحان اللہ یہ جانور ہے، جانور۔ اب آگے ایک بات سنیے، محبوب علیہ السلام حضرت حضور قبلہ خالیہ یا علمان کے رحمن شفا شریف میں اس کو بیان کیا، فرماتے محبوب علیہ السلام ایک صحرا سے گزر رہے تھے، آواز آئی یا رسول اللہ۔ کیا آواز آئی؟ یا رسول اللہ۔ دائیں بائیں دیکھ کے پھر بولے ذرا، کیا آواز آئی؟ یا رسول اللہ۔ فرق پڑا ہے، پھر دیکھے ذرا دائیں بائیں غور سے دیکھے ذرا، آواز آئی، کیا آواز آئی؟ کون پارے اور سے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تو جنت کے دروازے پہ بھی یہی لکھا ہے اور جنت کی ہر شے پر بھی یہی لکھا ہے یا رسول اللہ۔ اللہ کو اپنے محبوب سے پیار ہے۔ اب حیرت ہوگی آپ کو، آواز آئی حضور کو، حضور نے جب دیکھا یہ پکارنے والا کون ہے، میں دیکھوں گا آپ کی طرف، اگر میرے مزاج میں تھوڑا سا چل جائے، چند منٹ دے دے تو میں جلدی جلدی سے دوست باتیں کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا بھی آواز کہاں سے آ رہی ہے، جیسے میرے محبوب علیہ السلام نے دیکھا نا، ایک ہرنی پکار رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
کیا بگاڑ رہی تھی؟ اب تو بولو یار کیا بگاڑ رہی تھی؟ اسے کوئی شکار کر کے لے آیا، جلدی سے 2 منٹ بات ختم کرے. شکار کر کے لے آیا تھا، اس نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فلاں شکار کر کے لے آیا، میرے بچے بھوکے، اگر اجازت دے دے تو میں دودھ پلا کے واپس آ جاؤں. حضور نے اسے چھوڑ دیا، وہ گئی بچوں کو لے کے واپس آ گئی. میرے محبوب نے شخص سے کہا کہ اسے آزاد کر دو، اس نے آزاد کر دیا. یعنی پہلے شکار کر کے لایا تھا نا تو وہ بندی ہوئی تھی، اب اسے آزادی کا جیسے ہی لیٹر ملا، جیسے اسے پروانہ ملا نا آزادی کا، اب ہرنی دوڑی. اب یہ جو اگلا جملہ ہے نا، یہ بولنے سے زیادہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، جس طرح میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. میری طرف دیکھیے گا، عشق والو اپنے اندر عشق پیدا کرو. ہاں حضرت سلطان بہو علیہ الرحمہ فرماتے ہیں نا، علم سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو. اللہ کرے عشق پہنچ جائے. میری طرف دیکھیے گا، اگر ذوق ملے تو مجھے جواب دیجیے گا. یہاں خواجہ اعمال کے رحمہ لکھ رہے ہیں، شیخ محقق نے بھی لکھا، کہتے وہ ہرنی جب اسے آزادی کا پروانہ ملا وہ دوڑ رہی ہے، اور دوڑتے دوڑتے مڑ مڑ کے پھر میں نے مصطفیٰ کو دیکھی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مڑ مڑ کے کیا مڑ مڑ کے یعنی دوڑتی پھر مڑ کے سرکار کو دیکھتی، پھر دوڑتی پھر سرکار کو دیکھتی، اور پھر ساتھ میں پڑھتی ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ. بے شمار واقعات اسی حوالے سے بھرے پڑے، لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، اس لیے میں نے صرف 1-2 واقعہ آپ کے سامنے رکھے آپ کے ذوق کے حوالے سے. ایک بات جو کہ معراج شریف ہے، حضور کے حسن کے حوالے سے سن لیجئے، اور پھر اسی کے ساتھ میں ایک پیغام دے کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ملائکہ کے سردار ہیں جبریل امین. کس کے؟ ملائکہ کے فرشتے ہوتے ہیں نا، جی جی، ان کے جو سردار ہیں، لیڈر ہیں، کون ہیں؟ اس میں تو کوئی نہیں ہے. میں کسی مولوی صاحب کی بات نہیں کرنے لگا کہ آپ پریشان ہو جائیں، میں ملائکہ کے سردار کی بات کرنے لگا ہوں. تو امید ہے کہ سارے اس پہ متفق ہیں، صرف ذوق دیجیے کہ بات کو ذرا سمجھیے گا. ملائکہ کے سردار جنہوں نے کموں پہ جو 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام آئے نا، تو جبریل وہ ہے کہ جنہوں نے سب کی زیارت کی. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. سب کی زیارت. یہ ذہن میں رکھیے گا. آگے ایک سوال اور ایک جواب ہے. اللہ کرے میں چاہتا ہوں پہلے آپ سوال کی چس لے لیں تو جواب کا مزہ خود ہی بڑھ جائے گا. اللہ کرے کہ سوال آپ کو سمجھ آ جائے، ذوق لے سکیں، عشق والے غور کریں. حضور پوچھ رہے ہیں ملائکہ کے سردار جبریل امین سے کہ جبریل تم نے سب کو دیکھا ہے، ہم سبھی کو دیکھا ہے. سبحان اللہ. تم نے سب کا دیدار کیا ہے نا، سب کو دیکھا ہے، ہم سبھی کو دیکھا. اب غور فرمائیے گا. جبریل امین ملائکہ کے سردار عرض کرتے ہیں قلبت مشارق الارض و مغاربها فلم ارى رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سونے میں نے کائنات کا چمپا چمپا ذرہ ذرہ دیکھا، مشرق اور مغرب کی سیر کی، بڑے سونے دیکھے، بڑے سونے دیکھے. ہاں 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 میں نے بڑے سونے دیکھے. اللہ کرے کچھ جملوں پہ بول سکے لیکن میں نے بڑے سونے دیکھے، پر خدا کی قسم سونیا آپ جیسا سونا میں نے پہلے کبھی نہیں. سبحان اللہ. یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا. حضور کے حسن کے قصیدے پڑھا کرو. یہ تو میں نے ابھی شروع کی ہے، اتنی دیر تو مجھے سمجھانے میں لگ گئی. 2 جمعرات سے ہمارے ہاں حضور کا حسن چل رہا ہے، اور آنے والی 2 جمعرات میں بھی حضور کا حسن ہے. آپ سوچ رہے ہیں کہ کتنا طویل موضوع ہے، اور ہم پورا اگلا مہینہ بھی کریں تب بھی ختم نہ ہو. میرے محبوب ہیں اتنے سونے. سبحان اللہ. نہیں سوچ رہے بھائی کس کی بات کر رہے ہیں. سبحان اللہ. میرے محبوب ہیں ہی اتنے سونے. اما حلیمہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہ، میلاد ہو میری ماں اما حلیمہ کا ذکر نہ ہونا تب بھی میں سمجھتا ہوں میلاد ہو رہا ہے. اما حلیمہ یہ وہ ہے جنہوں نے 4 سال میرے محبوب کی خدمت کی ہے. اور اما حلیمہ ہوتا کیا کہتی میں جب سرکار کو لے کے آئی تھی نا، میری طرف رکھیے توجہ، کہتی میرے تو گھر کے حالات ہی بدل گئے. سبحان اللہ. سونے قدم جیسے میرے گھر آئے نا، کہتی پہلے تمہارے گھر میں فاقے رہتے تھے، سب خوش ہو چکے تھے جانوروں کے، دودھ کوئی نہیں تھا، لیکن جب سونا گھر آیا نا تو ہمارے گھر میں دودھ اتنا تھا کہ برتن ختم ہو کے دودھ ختم ہونے کا نام. سبحان اللہ. جاگرے اما حلیمہ فرماتی میری سہیلیاں مجھ سے کہہ رہے کہ حلیمہ تو بڑی امیر ہو گئی ہے. توجہ نوجوانوں یہ پیغام ہے، حلیمہ تو بڑی امیر ہو گئی ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہا پہلے تیرے گھر میں اندھیرا رہتا تھا، اب ہر وقت نور نکلتا رہتا ہے. سبحان اللہ. کون سے دیے جلاتی ہے، کون سے سیور تیرے گھر پہ لگ گئے ہیں. اما حلیمہ کہنے لگی میں کیا ان سے مناظرہ کرتی، کیا بحث کرتی، جنہاں ویکھیا نہیں وہ کرن گلاں دے، جنہاں ویکھیا وہ تے بول دے نہیں. اما حلیمہ یہ سب دیکھنے نہ دیکھنے کے جھگڑے،
جنہوں نے نہیں دیکھا وہ آج بھی یہی درس دے رہے ہیں، کل بھی یہی بیان ہوں گے کہ وہ تو مانگتا ہم جیسے یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جنہوں نے دیکھا ہے تو پھر میرے امام بریلی کے تاجدار فرماتے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو بس عیب تنہائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ، سے جھگڑا کر دی، کیا مناظرہ کر دی۔ میں نے سہیلیوں کا ہاتھ پکڑا، توجہ کیجئے گا، میں نے سہیلیوں کا ہاتھ پکڑا اپنے گھر لے آئی، سرکار جھولے میں آرام فرما تھے۔ اب حلیمہ فرماتی میں نے اپنی سہیلیوں سے کہا تو پوچھ رہی تھی نا کون سے دیے جلاتی ہو، کون سے زیور لگا لیے ہیں۔ اب حلیمہ فرماتی میں نے اپنی سہیلیوں سے کہا جب سے ہمارے گھر میں یہ آمنہ کے لال آئے ہیں ہم نے تو دیے جلانے ہی چھوڑ دیے۔ سبحان اللہ، چہرے کا نور ہے یہ تمہیں اٹھتا ہوا دکھائی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف گئے، علامہ عبدالرزاق بطالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تذکرۃ الانبیاء میں اس بات کا ذکر کیا، صفحہ نمبر 760 پہ فرماتے حضرت انس فرماتے میری 8 یا 9 سال عمر تھی، کتنی؟ حضور جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینے آئے، سارا مدینہ حضور کا انتظار کر رہا ہے نا، میں دھیمے دھیمے کہوں گا اللہ کا شاخ تک کی بات پہنچ جائے۔ حضرت انس فرماتے جیسے حضور آئے مدینہ یوں چمک اٹھا جیسے صبح سورج نکلتا ہے اور روشنی ہر طرف پھیل جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کیا ذکر آپ کے سامنے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ برکت نصیب۔ یہ میں نے ایسے اشارہ تک 2-4 باتیں کی ہیں، بس سمجھانے کے لیے، پھر آگے جو بھی سلسلہ آگے چلے گا میں نے آپ سے اجازت لینی ہے، کوشش کرے آج سے نماز نہیں چھوڑے انشاءاللہ، قرآن انشاءاللہ۔ اس فقیر کے کہنے پر کبھی موقع ملے تو جمعرات آپ کے بالکل قریب اور ہر جمعرات الدین پاک کی محفل جو فکس 2 گھنٹے کی ہوتی ہے، اور لنگر ہمارے یہاں نہیں ہوتا، میں بتا کے جاتا ہوں ہر جگہ۔ لنگر ہوتا ہے محبت مصطفیٰ، لنگر ہوتا ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھرپور ہوتا ہے اور کھرا ہوتا ہے الحمدللہ اللہ کے فضل۔ اس کے لیے آپ ضرور آئیے، جب کبھی موقع مل جائے، آپ کے قریب ہے بالکل، پیدل بھی آ سکتے ہیں، گاڑی میں آئے تو 5 منٹ کا بھی راستہ نہیں ہے۔ ایک دفعہ فقیر کے کہنے پہ جمعرات میں آئیے گا، ضرور دیکھیے گا، جب پورا مجمع ہمارے یہاں سینکڑوں لوگ درود پڑھتے ہیں تو کیسے رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ بس فقیر اتنا کہہ کے جا رہے ہیں نوجوانوں، میں گزارش کرتا ہوں علماء بھی بیٹھے، بزرگ بیٹھے، بزرگوں سے کہوں گا وہ آمین کہہ دیں گے، میں اپنے لیے اور آپ جوانوں کے لیے دعا کروا رہا ہوں، ان سے آمین کی گزارش کر رہا ہوں کہ دعا کر دیں، آج حضور کے میلاد کی رات ہے، ہم سب کو درود کی ایسی لت لگ جائے، ہمیں نیند نہ آئے جب تک ہماری ایک تسبیح سنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم درود کی پوری نہ ہو جائے۔ بس ایک تسبیح آپ پڑھنا شروع کر دو، بس پھر آپ کو کامیابی کے پیچھے نہیں بھاگنا پڑے گا، پھر آپ کو کامیابیوں کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑے گا، کامیابیاں چل کر خود آپ کے قدموں میں آئیں گی۔ پڑھو آج لوگ پوچھتے ہیں حضرت کوئی ایک وظیفہ بتاتے سارے وظیفے، میں کہتا ہوں میری مائیں بھی اگر سن رہی ہیں یا آپ ترنت کر کے گھر بتائیے گا، آج ہر دوسرا بندہ آتا ہے آسانے پہ وہ یہی مسئلہ ہے جی، گھر کے بڑے مسئلے ہیں جی، بڑی پریشانی ہو رہی ہے، گھر 4 کمان والے جی، 20 تاریخ آتی ہے، 25 تاریخ کی راشن ختم ہو جاتا ہے جی، بجلی کے بل دیکھیں تو گھر کے کرائے دیکھیں تو بچوں کا معاملہ، یہ سب کا ہر دوسرے بندے کا مسئلہ، اللہ آپ کے تھوڑے پہ برکت دے، آمین تو کہہ دو، برکت کا معاملہ ہے نا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ فقیر کہہ رہا ہے، یہ درود کا خادم آپ ازما کے دیکھیں اپنے گھر پہ جا کے کئی اپنی ماؤں سے، آج بہنوں سے، بیٹیوں سے، گھر والیوں سے کہ آج سے جب کھانا بنایا کریں نا درود پڑھ کے بنایا اور باوضو بنایا کریں، بغیر وضو کے درود نہیں پڑھنا، یہ فتویٰ نہیں تقویٰ ہے، صبح کا نیا مسئلہ شروع کر دیں، بغیر وضو کے درود نہیں پڑھنا، درود نہیں پڑھنا، نہیں پڑھنا، میں کہہ رہا ہوں اور پھر کہہ رہا ہوں یہ فتویٰ نہیں، حضور کا نام بغیر وضو کے نہیں لینا چاہیے، تو بغیر وضو کے پھر محفل میں کیسے آئیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تربیت یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا بیٹا ہو، بیٹی ہو، جب حضور کا نام لے تو پوچھو بیٹا پہلے تو نے وضو کیا؟ نہیں بیٹا جاؤ پہلے وضو کر کے آؤ، پھر سونے کا سونا نام ہے۔ سبحان اللہ، یہ تربیت کرنی، یہ میلاد شریف ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوشش کرنی ہے آج سے ایک تسبیح کم سے کم خود سے درود پاک شروع کر دو، ماؤں سے کہو کہ بغیر وضو کے کھانا نہ بنائے، اور زیادہ نہیں کہہ رہا میں، فقیر یہ کہتا ہے 12ویں کی نسبت سے صرف 12 دفعہ درود پڑھ کے مائیں کھانے پہ دم کر دیں، جس چیز کھانے میں بے برکتی ہو جائے میں جہاں ملوں میرا گربان پکڑ لینا، اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی، میں آپ کو جانا چاہتا میں آپ سے خفا بھی نہیں ہوگا، آپ بول دینا حضرت اس کی گربان پکڑا کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوئے، اللہ کے بندو جہاں سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے وہاں رب کی رحمتوں کی بارش،
پڑھو تو صحیح نا، ماؤں سے گاؤ نا، یہ سبق ہے آج کا لے کے جاؤ، اپنے بچوں کو ادب سکھائیں، حضور کی محبت میں رونا تڑپنا سکھائیں، انہیں مری کے قصے مت سناؤ، انہیں مدینے کے قصے سنایا کرو تاکہ بچے مدینے جانے کی ضد کریں۔ سبحان اللہ۔ بس یہ آخری بات، کنہوں نے پڑھا؟